بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، لاہور سے مختلف اور لمحہ لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال۔ ناظرین، جیسے ہی پشاور ہائی کورٹ سے عمران خان کو بلے کا نشان واپس دیا گیا تحریک انصاف سے، اس وقت سے لے کے اب تک مسلم لیگ نون کی صفحہ ماتم بچ گئی ہے۔ بلے کے نشان پر الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی میں کھینچا تانی جاری ہے۔ الیکشن کمیشن لگتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ تحریک انصاف سے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین لے۔ آج ایک طرف تو پشاور ہائی کورٹ میں جو 2 رکنی بینچ نے حکم صادر کیا تھا کہ بیٹ کا نشان واپس کیا جائے اور ویب سائٹ پہ لگایا جائے، اور دوسری طرف کمانڈو ایکشن کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے، جیسے دنیا میں اور کام ہی کوئی نہیں ہے اتنے ملک میں الیکشن کرانے، عمران خان کے تحریک انصاف کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ کل 3 رکنی بینچ فیصلہ کرے گا۔ ناظرین، ایک طرف ایسی صورتحال، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے جنہیں ہم بتا نہیں پا رہے۔ 2 دن میں 2 سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے استعفے دے دیے۔ 2 دن میں 2 سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحبان نے استعفے دے دیے، اور ایک اعجاز الاحسن صاحب نے اکتوبر میں پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننا تھا۔ کچھ عرصے سے بعض سیاسی جماعتوں نے لگڑ بگڑ اور چمچے کرچوں کے ذریعے بہت بڑی فنڈنگ کر کے ان کے خلاف کمپین چلا رہے تھے، یہاں تک کہ بعض جج صاحبان کی میڈیا کے سامنے ایک سیاسی جماعت کی خاتون نے تصویریں بھی چلائیں، ان میں جج صاحبان تھے، موجودہ اعجاز الاحسن صاحب بھی تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ ناظرین، ملک میں آئین اور قانون کو حکمرانی کی بجائے کسی ایک لاڈلے کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے آئین اور قانون پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کو سلب کرنا معمول بنا دیا گیا ہے۔ داد رسی کے لیے کوئی دروازہ، کوئی دستخط نہیں رہا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ موجودہ حالات میں کوئی مبینہ طور پر غیر ملکی ایجنڈا لے کر پاکستان میں مسلط کرنا چاہ رہا اور اس میں عوام کو مائنس کرنا چاہ رہا ہے، جس سے لوگوں میں سخت تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ناظرین، بلے کے نشان ملنے پر پاکستان بھر میں جشن منایا گیا، اور پی ٹی آئی نے اپنے 99% کینڈیڈیٹ پورے کر لیے، جسے ملسٹر گوہر علی نے عمران خان کی مشاورت کے بعد نام جاری کرنے تھے، لیکن تاحال 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود الیکشن کمیشن نے غیر آئینی، غیر قانونی زند کے اوپر تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کے حکم عدولی کر دی، اور سپریم کورٹ نے آج توہین عدالت کی سماعت کر رہی ہے۔ کبھی امکان ہے کہ اس میں اگر الیکشن کمیشن جاتا ہے تو انہیں توہین عدالت میں سزا سنائی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کے لیے سارا دن کبھی عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی نیب میں، کبھی ایف آئی اے میں، کبھی اینٹی کرپشن میں، کبھی ڈیالہ جیل میں۔ پورے ملک کو تحریک انصاف کے لیے جیل بنا دیا گیا ہے۔ اس کا کوئی امیدوار، بڑا لیڈر اپنی مرضی سے ایکٹیویٹی نہیں کرتا سیاسی۔ اب وکلا نے کچھ محاذ سنبھالا ہے۔ اعتزاز احسن نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ سپریم کورٹ یہ کیس نہیں سنے گا، اعتراض لگا کے اس کو ریجیکٹ کر دے گا، کیونکہ کسی بھی آئین اور قانون میں الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے بلے کا نشان چھین لے۔ اگر آج یہ ان سے چھین لیتے ہیں تو پورے کے پورے 12 کروڑ عوام کی حق تلفی ہوگی، ووٹر کی، اور دوسری طرف کل کو کوئی ناراض ہوگا تو مسلم لیگ نون سے شیر چھین لے گا، کوئی پیپلز پارٹی سے ناراض ہوگا تو تیر چھین لے گا۔ اس طرح تو سیاسی جمہوریت بڑھ جائے گی اور نگران مارشالہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ ناظرین، اس موقع پر ایسا لگ رہا ہے کہ موجودہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن
کسی پرانے معاہدے پہ، چاہے وہ لندن پلان ہے جسے عمران خان نام لیتے ہیں یا کوئی دوسرا ہے، ضد بنائے ہوئے ہے کہ ایک آئینی اور قانونی حق الیکشن لڑنے کا طریقہ انصاف کو نہیں دینا۔ ان کے وزیر اعظم، سابق قائد اور وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے کاغذات ریجیکٹ کر دیے گئے، لیکن عمران خان کے پلان اے بی سی ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور ابھی سی ابھی آنا ہے، جس کے بعد یقینی بات ہے نون لیگ کی دوڑے لگ جائے گی، دوڑے، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ جا کے لندن سانس لے۔ ناظرین، ایک طرف تو میں نے گزارش کیا ہے کہ 48 گھنٹے کے بعد بھی طریقہ انصاف کو سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان کے حکم کے باوجود نشان نہیں دیا گیا۔ آج سپریم کورٹ اس پشاور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی کیس کے لیے سماعت مقرر کیا ہوا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ انہیں بلے کا نشان نہ دینا نہ صرف غیر آئینی، غیر جمہوری ہے، بلکہ حکم عدولی اور توہین عدالت کے مترادف توہین عدالت کر رہا ہے الیکشن کمیشن، اور ان کو سزا ہوگی کیونکہ ہم نے بارہا جا کے انہیں ٹیسٹڈ کاپیاں دی، ہمیں بلے کا نشان دیا جائے، لیکن ہمیں بلے کا نشان دینے کی بجائے الیکشن کمیشن بعض اشاروں پر ہمارے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، اور ہر طریقے سے طریقہ انصاف کو الیکشن میں جانے سے روکنے کے لیے غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدامات کر رہا ہے، جس کی زندہ مثال عمران خان پر 200 سے زیادہ مقدمات، 90% لیڈر گرفتار، مراد سعید کا کوئی پتہ نہیں، حماد اظہر صاحب کا کوئی پتہ نہیں، اور بہت سے لیڈروں کو گرفتار کیا گیا اور ان سے پارٹیاں چھڑوائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے کاغذات چھینے گئے، پھر لوگوں کو الیکشن لڑنے سے روکا گیا۔ یہ سارا چیز فری اینڈ فیئر الیکشن کو روکنے اور کسی لاڑلے کو اقتدار میں سونپنے کا ہے، جس کو عوام ریجیکٹ چکی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمارے پاس 70% پاپولیرٹی موجود ہے، جسے ہمارے مخالفین نے سروے کروائے ہیں۔ جو حکومت ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں بن کر آتی ہے، یہ چھانگے مانگے کی سیاست میں ملک کو لے جانا چاہ رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ طریقہ انصاف کو باہر کر کے لولی لنگڑی حکومت بنائی جائے اور غیر ملکی ایجنڈے کو آگے لے جایا جائے۔ انہوں نے کہا ہارس ٹریڈنگ سے بننے والی حکومت کبھی بھی ملکی استحکام نہیں لا سکتی، نہ ملکی معاشی ترقی پہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کر سکتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف تعجب ہے کہ ملک سخت بحران کا شکار ہے۔ پہلے مظاہر علی نقوی صاحب کے بارے میں پروپوگنڈے کرائے گئے، بے بنیاد اور جھوٹی درخواستیں دی گئی، انہوں نے بارہا جا کے کہا کہ میں اسٹے لینا چاہا، ان کی نہیں سنی گئی، بالآخر انہوں نے 2 روز قبل ریزائن دے دیا۔ ان کے استعفے پر چہمگوئیاں ہوئی، اور اس کے بعد گزشتہ روز اعجاز الاحسن، جنہوں نے پاکستان کے اہم ترین مقدمات کی سماعت کی ہے، ہائی کورٹ اور اسلام آباد اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس رہے ہیں۔ اکتوبر میں موجودہ جسٹس فائد عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد اعجاز الاحسن نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا، اور یاد رکھیں کہ فائد عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی ایک ریفرنس آیا تھا۔ انہوں نے گزشتہ روز کہہ دیا کہ میں کسی وجوہات کی وجہ پر مزید اپنی تعیناتی نہیں رکھ سکتا، صدر پاکستان کو استعفیٰ بھیج دیا۔ انہوں نے کہا مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج رہا ہوں، لیکن انہوں نے وجہ نہیں بتائی۔ بعض اس پر تمام آئینی ماہرین تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ملک کس ڈائریکشن میں چلایا جا رہا ہے، کہ کیا حالات ایسے ہو گئے کہ 2 سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو استعفیٰ دے دیا گیا، اور اوروں کو بھی بعض اہم جگہوں سے نکلوانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، جبکہ وکلا برادری کہتی ہے کہ وہ کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ایک طرف تو نون لیگ چاہتی ہے کسی طرح چور دروازے سے اس کو بٹھا کے حکومت میں لایا جائے، کیونکہ الیکشن میں یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ طریقہ انصاف کی کامیابی روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، کیونکہ بلے کا نشان ہو یا عمران خان کا نشان ہو، عوام ہر طرف کہہ رہی ہے کہ طریقہ انصاف کی کامیابی کو روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سارا کا ساری گیند اس وقت سپریم کورٹ کی عدالت میں ہے۔
2 दिन में 2 जजों के इस्तीफे। नाज़रीन, दूसरी तरफ नून लीग इस पोजीशन में ही नहीं रही कि अकेले इलेक्शन लड़ सके। चोर दरवाजों के जरिए किसी ना किसी तरीके से हर हाल में उनका मकसद है इक़्तिदार में आया जाए। यहां तक कि नून लीग ने अपने सारी उम्र वफादार रहने वाले लोगों को इग्नोर करके, यानी कि तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, जिन्होंने कंटेम्प्ट में उनकी खातिर अदलिया पर इतनी तनकीद की कि तौहीन अदालत में नाअहल हुए, उनको भी अभी तक दानियाल अजीज ने अदालत इलेक्शन लड़ने का कर दिया है। और जिन्होंने पीडीएम की साजिश में इमरान खां का साथ छोड़ा था, जिसे इमरान खां साइफर साजिश कहते हैं, जिसे इत्तेजाद हसन साइफर को सिफर कहते हैं, उन 10 लोटों में से 9 लोगों को टिकट दे दिया है और अपने बेपनाह कुर्बानियां देने वालों को नजरअंदाज कर दिया, और खुद लाहौर से ही 4 जगह पर शरीफ फैमिली इलेक्शन लड़ रही है। इनका बस चले तो बज़ाहिर सदर भी ये बने, वजीर आजम भी ये बने, वजीर आला भी, गवर्नर भी और दीगर अहम अदारे भी ले ले, लेकिन कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। कुछ लोगों के लिए कुछ तरीकाकार है। यहां तक कि तांदलिया वाला गुजरा वो फैसलाबाद में रजब बलोच, जिसने नून लीग के लिए बेपराग कुर्बानियां दी, कैंसर केस में इनके लिए इनका साथ दिया, उनकी बेवा आशा रजब बलोच को भी टिकट नहीं दिया, जब और ना ही उनके बेटे को दिया। आशा रजब बलोच के मुताबिक उनके मियाँ जब फौत हुए, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने वादा किया था कि आपकी जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए हम सारी उम्र नहीं अदा कर सकते, और अब उनको टिकट नहीं दिया जा रहा, टिकट नहीं दिया जा रहा और वो आजाद इलेक्शन लड़े हैं। इसी तरह दानियाल आजाद को टिकट नहीं दिया गया। लाहौर में बहुत से बकरे ज़िबा कर दिए गए, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा। हाफिज नुमान की टिकट भी खतरे में जा चुकी है। अयाज सादक के लिए भी मसला बन रहा है, और मुस्लिम लीग नून सोच रही है कि उसे अवाम के पास जाना नहीं है। दरअसल उनका इलेक्शन कोई और लड़ रहा है, निगरान हुकूमत या निगरान हुकूमत के सहूलतकार। वो अवाम में जाने से गुरेज कर रही है और अवाम तरीके इंसाफ की तरफ भाग रही है। ये अवाम की तरफ जाते हैं तो अवाम चोर चोर के नारे लगाती है। तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन, सूरत हाल तशवीश है। एजाजुल एहसन और मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफे बता रहे हैं कि मुल्क के हर अदारे में अफरा तफरी फैली हुई है, अजीब सी बेचैनी और बेकरारी है। इलेक्शन शफाफ करा नहीं पा रहे। तरीके लगता है कि इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी ओथ उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराने की बजाय एक किसी सियासी खानदान से वफादारी का निभाया था, कि पहले वो खुद पेशावर हाई कोर्ट में गए, वहां मुंह की खाना पड़ी, फिर अब सुप्रीम कोर्ट गए जहां हाई कोर्ट में तौहीन अदालत है। तो नाज़रीन, ये वो मामला है जो पाकिस्तान में सख्त मुश्किलात का शिकार है, और किसी भी वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के गौहर अली पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। ऐसा लगता है कि बल्ले के निशान को ही सिर्फ ये इलेक्शन में शिकस्त समझ बैठे हैं। तो अगर बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट से इनको मिल जाता है तो क्या नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? सवाल ये क्वेश्चन मार्क है। क्या वो इमरान खान के खिलाड़ियों का मुकाबला करने से खौफजदा है? ये क्वेश्चन मार्क है। अगर वो खौफजदा नहीं है तो फिर मरियम नवाज ने जो कहा था वैसे क्यों नहीं हुए? उन्होंने साकब निसार साहब को धमकियां दी, उमर अता बंदयाल साहब को धमकियां दी, आसफ सईद खोसा को दी, साकब निसार के घर क्रैकर फेंका गया। एजाजुल एहसन की तस्वीरें चलाई, धमका दिया, उन्होंने रिजाइन दे दिया। कहा गया कि बाद लगड़ बगड़ चमचे करचे, मीडिया पर बार लगड़ बगड़ चमचे खर्चों को बहुत बड़ी फंडिंग दी गई है कि वो कराए, और नून लीग चाहती है अगर वो इलेक्शन में उसे नहीं बिठाया जाता, ला के वोटों से नहीं, तो मुल्क में अफरा तफरी करती जाए, लोगों में बेचैनी पैदा की जाए, और इलेक्शन भी बेशक ना हो लेकिन इमरान खान ना आए। जबकि इमरान खान की एक ही ख्वाहिश है कि वो साफ शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी और जमहूरी जदोजहद जारी रखेंगे। वो कोई भी गैर आईनी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। जान के ये तासुर दिया जा रहा है कि अगर इमरान खान आएंगे तो अदारों से टकराव होगा, जबकि माजी में 5 से ज्यादा वाकयात हैं नवाज शरीफ साहब के अदारों से टकराने का, एस्टेब्लिशमेंट हो या अदलिया।
اور عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں ان سے زیادہ پاکستان کی فوج ہے اور عدلیہ ہے اور ہمیں انہی سے ریلیف ملے گا۔ لہذا اس پروپیگنڈے میں کوئی وزن نہیں ہے کہ عمران خان کے اقتدار میں آنے میں داؤ کو ٹکرا ہوگا، بلکہ سیاسی اور ملکی اور معاشی استحکام ہوگا۔ ایک مضبوط حکومت آئے گی تو مضبوط فیصلے کرے گی پاکستانی مفاد میں، لیکن نون لیگ چاہتی ہے الیکشن ہونا انہیں اقتدار دیا جائے۔ اگر اقتدار نہیں دیا نا تو پھر ملک میں کہا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے مبینہ طور پر افراتفری کرانے کی مبینہ خبریں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو۔ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ پاکستان زندہ باد۔